جی کوئی ساتھی تلاوت کرے اونچی آواز سے جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تکون فی شأن، وما اور نہیں تکون آپ ہوتے، فی شأن کسی بھی حال میں، وما تتلو اور نہیں آپ پڑھتے، منہ اس حال میں، من قرآن قرآن، ولا تعملون اور نہ تم عمل کرتے ہو، من عمل کوئی بھی عمل، الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہوداً گواہ، حاضر موجود ہوتے ہیں، اذ جب تفیضون تم گھستے ہو، مشغول ہوتے ہو، فیہ اس کام میں، وما اور نہیں، یعزب غائب ہوتا ہے، عن ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ کوئی ذرہ برابر چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر اور نہ چھوٹی چیز، من ذالک اس ذرے سے، ولا اکبر اور نہ اس ذرے سے کوئی بڑی چیز، الا مگر، فی کتاب مبین واضح کتاب میں موجود ہے. الا خبردار، ان بے شک، اولیاء اللہ اللہ کے دوست، لا خوف کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، وکانوا یتقون اور ڈرتے رہیں، لہم ان کے لیے، البشریٰ خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت، لا تبدیل نہیں ہے کوئی تبدیلی، لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کے لیے، اللہ کے کلموں کے لیے، ذالک یہی، هو الفوز العظیم کامیابی ہے بڑی. دوبارہ ترجمہ دیکھیں، وما تکون اور نہیں ہوتے آپ، فی شأن کسی بھی حال میں، وما تتلو اور نہیں پڑھتے آپ، منہ اس حال سے، من قرآن وہ کوئی قرآن کا حصہ، ولا تعملون اور نہیں آپ عمل کرتے، من عمل کوئی بھی عمل، الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر، شہوداً گواہ موجود، اس جب تفیدون تم گھستے ہو یا مشغول ہوتے ہو، فیہ اس کام، وما اور نہیں، یعزب غائب ہے،
عن ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ ذرہ برابر کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ولا اصغر اور نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک اس ذرے سے، ولا اکبر اور نہ بڑی چیز، الا مگر فی کتاب مبین واضح کتاب میں موجود۔ الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ اللہ کے دوست، لا خوف علیہم نہیں ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے، الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، وکانوا یتقون اور ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم ان کے لیے البشریٰ خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، لا تبدیل نہیں ہے کوئی تبدیلی لکلمات اللہ اللہ کے کلموں کے لیے، ذالک یہی هو الفوز العظیم وہ کامیابی ہے بڑی۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کسی بھی حالت میں ہوں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وما تکون فی شیء کسی بھی حال میں آپ ہوتے ہیں، یا کوئی بھی قرآن پاک کا حصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تم لوگ کوئی بھی عمل کرتے ہو، تو ہم الا کن علیکم شہودا تم پر حاضر ہیں، تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر، حاضر کا معنی موجود، ناظر کا معنی دیکھنے والا، تو حاضر ناظر کا لفظ جب بولا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ کیا ہو، موجود، اور حاضر ناظر یہ صرف اللہ، بس اللہ کے علاوہ کوئی اور حاضر ناظر نہیں ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، صرف اللہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، نہ اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر کوئی چیز پوشیدہ ہے، غائب ہے زمین میں اور لا آسمان میں، غائب کا علم نہیں، صرف اور صرف اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ کون؟ جی ہاں جی، بریلوی حضرات کے بڑے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت ذہین تھے۔ فتاوی رضویہ آپ لوگوں نے دیکھا، میں پڑھتا رہا ہوں کسی زمانے میں، آپ دیکھیں حیران رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا ہمارا علم سے، بلکہ علامہ اقبال کے بارے میں کسی جگہ میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس بندے میں تشدد نہ ہوتا تو یہ وقت کا امام ابو حنیفہ ہوتا۔ اب فتاوی رضویہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا علم تھا اس بندے کے پاس، لیکن بہرحال وہ راستے سے بھٹک گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ابتدائی افرینش سے، یعنی شعور سے، جب سے کائنات بنا اس سے لے کر دخول جنت اور جہنم تک، اور اسی طرح شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، فرش سے لے کر عرش تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، یہ بات تو ٹھیک نہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اپنا علم نہیں، عطائی۔ سمجھ آنے کے لیے اگر یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ تمام علم، ذرے ذرے کا علم، تو پھر آپ لوگ ذرا کھول لیجیے یہی جو 11واں پارہ ہے، اسی میں جو سورۃ توبہ ہے، ٹھیک ہے، تو 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا، اس 11ویں پارے کا دوسرا رکوع، دوسرا صفحہ جو ہے وہ کھول لیجیے 11ویں پارے کا، اس سورۃ توبہ آیت نمبر 101 مل گئی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ الْمُنَافِقُونَ، اور آپ کے ارد گرد کچھ دیہاتی منافق ہیں، اور وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق پر اڑے رہے، لَا تَعْلَمُهُمْ، آپ انہیں نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے ان کا، ہمیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد دیا گیا ہو، یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی بات ہے، یہ بات تو پہلے ہو چکی ہو، اس کے بعد اتنا علم دیا گیا ہو، سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ سب سے آخری سورت، اس کے بعد صرف سورۃ نصر نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، بس یہ بالکل اس میں تفصیل سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے، تو 9 ہجری کی بات ہے، یہ آخری سورت بالکل آخری، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو ارد گرد جو منافق ہے جو مدینے میں ہو، ذرہ برابر شرق سے لے کر غرب کی تک کی بات چھوڑ دو، جو آپ کے پاس مدینہ میں آس پاس ہے، من حولکم، ان کا علم بھی آپ کو نہیں ہے، تو اور کہاں جانا؟ شرق سے غرب تک کیوں جانا؟ اچھا جی، قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے پیغمبر کو شعر و شاعری سکھائی ہے اور نہ ہی پیغمبر کے لیے مناسب ہے، شعر و شاعری سکھائی ہی نہیں ہم نے، اس کا علم تو پیغمبر کو ہے نہیں، کیسے ذرے برابر کا علم ہو، وہ تو سکھائی گی نہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے کچھ پیغمبر بھیجے، بعض کا قصہ، بعض کے واقعات تو ہم آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور بعض کے نہیں، آپ کو علم نہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تبا بادشاہ کا ذکر ہے، تبا کا، تو فرماتے لا ادری اتبع نبی ام لا، مجھے پتہ نہیں تبا پیغمبر تھے کہ نہیں۔ تبا نیک پارسا بادشاہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور
غالباً ان کا نام تھا تبع اسد بن ملیک رحمہ اللہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی لکھا تھا 900 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا تھا کہ اگر آپ میری زندگی میں مبعوث ہوئے تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے پاؤں دھوؤں گا، اور اگر آپ میری زندگی میں مبعوث نہ ہوئے تو میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو اپنے حرکات سکنات سے باز آتا نہیں یہ ہفتے والے دن، پھر لیٹ آ رہا ہے، یہ آخری چانس ہے، آخری چانس، سمجھ آ گئی؟ آخری چانس، جی ادھر تو پھر اس کی یہ 900 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اسی وجہ سے یہ خط پھر خاندان اور خاندان چلتا رہا۔ پھر اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا۔ تو اسی وقت یہودی جو ہے نا مدینہ کے لوگ نہیں تھے، یہ تو مدینہ اپنے لوگ نہیں تھے، اپنے لوگ تو اوس اور خزرج اصل باشندے تھے، یہ تو مدینہ منورہ کے باشندے نہیں تھے۔ یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے 400 سال پہلے مدینہ میں آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ ان کو اس خط کا پتہ چل گیا تھا، تبا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں ہجرت فرمائیں گے جہاں پر کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے، تو یہاں پر کھجور کے درخت زیادہ تھے، تو اس لیے ان کو اندازہ تھا کہ یہاں پر ہجرت کریں گے۔ تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے جب یہ خط دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے سے 400 سال پہلے، یعنی اس خط کے 500 سال بعد، پھر یہاں پر ہجرت کی، یہاں پر آئے مدینہ منورہ، حالانکہ یہاں کے لوگ نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ان کے بارے میں پتہ نہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا ادری ذی القرنین نبی کان ام لا، مجھے پتہ نہیں ذوالقرنین نبی تھے کہ نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پھر کیسے ذرے ذرے کا علم ہوا؟ تو فرمایا صرف اللہ کے پاس ہے، علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی بڑی چیز چھوٹی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں موجود ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ میں موجود۔ لیکن لوح محفوظ میں سارا علم نہیں ہے، لوح محفوظ میں کائنات کی پیدائش سے لے کر دخول جنت اور جہنم تک کا علم، اس سے پہلے کا علم، اس کے بعد کا علم وہ اللہ کے پاس ہے، وہ لوح محفوظ میں بھی نہیں ہے۔ لوح محفوظ میں بھی صرف متعین علم ہے، سارا نہیں، باقی اللہ کے پاس علم ازل۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے حاضر ناظر اور غیب کا علم یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، نہ پیغمبروں کے پاس۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن رہتے ہیں، بالکل آس پاس ہی کنواں ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں، میرا بیٹا 40 سال یا 80 سال تک یوسف علیہ السلام زندہ ہے، یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں۔ اچھا ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتے تھے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر مجھے غیب کا علم میرے پاس ہوتا تو بہت ساری خیر جمع کر لیتا، لیکن میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اس لیے نقصان ہوتا ہے کبھی کبھار، جیسے جنگ احد میں نقصان ہوا، اگر پتہ ہوتا یہاں سے حملہ ہوگا، غیب کا علم ہوتا تو پہلے سے ہم اس کا بندوبست کر لیتے۔ اچھا ادھر سے یہ حضرات بریلوی حضرات نے اس آیت سے علم الغیب کو ثابت،
وہ کہتے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری خیر جمع کی تھی اس لیے خیر کا علم تھا تو صحیح خیر جمع کی تھی. لا حول ولا قوة. کیا کہنا سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اور بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں لیکن وہاں مختصراً جو ہے میں نے کچھ آپ سے عرض کیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء ولی کی جمع ہے. اولیاء اللہ کی جمع. ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف 2 باتیں ارشاد فرمائی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک تو مومن ہو اور دوسرا متقی ہو. ایمان کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ ولی نہیں بن سکتا. ایمان پہلی شرط ہے اور دوسری شرط تقوی. متقی ہو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. باہر بازار میں گھوم رہا ہو کپڑے بھی نہ پہنے ہوں نماز تک نہ پڑھتا شرمگاہ نظر آ رہی ہے لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں اسے دعائیں کرواتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ کیسے ولی ہو سکتے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ 2 شرط ایمان شرط ہے. اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ غریب ہو عجیب جو ہے وہ کرے کیا نام ہے حرکات کرے غریب و عجیب چیزیں جو ہے نا وہ ظاہر کرے کرامات ظاہر کرے. یہ نہیں کہا. اس کا ذکر نہیں. اگر یہ ہوتا نا یہ کہتے تو پھر تو دجال سب سے بڑا ولی ہو. دجال وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ حرکات ظاہر کرے گا. وہ جا رہا ہوگا زمین کے خزانے کے ساتھ جا رہے ہیں. جو اس کو نہیں مانے گا تو اس کے گھر کا سارا سامان اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا. گھر خالی ہو جائے گا. اس کا فرنیچر بیڈ الماریاں سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ. اور ایک شخص کو قتل کر دے گا 2 ٹکڑے کر دے گا سامنے کے اس سے 20 میں سے گزر جائے گا پھر اس کو زندہ کر دے گا. سمجھا؟ زمین کو ایسے کسی ٹکڑے کو سارا کرے گا اس کے پاس وہ آ جائے گا. وہ کہے گا میں زمین کے خزانے ساتھ ساتھ جا رہے ہوں گے اس میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن خود ہوگا کانا. ایک آنکھ اگڑی ہوئی سب کچھ کر سکے گا لیکن اپنے آنکھ ٹھیک نہیں کر سکے گا. اپنی آنکھ ٹھیک خود نہیں کر سکے گا. یہ اس کی علامت ہوئی کہ اتنا بے بس ہے. آپ سے فرمایا کہ آور ہو اور تمہارا رب جو ہے نہیں سکتا تمہارا رب آور نہیں وہ کانا ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے عجیب و غریب قسم کے حرکات ظاہر کرنا واقعات ہاتھ سے صادر ہو جانا یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے. تو یہ صرف 2 نشانیاں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ایمان اور
تقوی. اور فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ. اللہ کے جو اولیاء ہوں گے، دوست ہوں گے، ان کے لیے خوشخبری ہوگی، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. موت کے وقت جب کسی نیک بندے کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کے پاس بیٹھتے ہیں تاحت دینے کا، اور ملک الموت فرشتہ آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے. اور بڑے احترام سے اس سے گفتگو کرتا ہے. لمبی حدیث ہے جی، اور بڑے بہت نرمی سے اس کی روح جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، اپنے خوشبودار کپڑے میں بڑے احترام سے جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے. جو ہی روح نکالتے ہیں ملک الموت تو فوراً دیگر فرشتے ان سے وہ روح لے لیتے ہیں. خیر لمبی حدیث ہے. آگے جو ہے نا وہ اوپر جب جاتی ہے تو خوشبو جو ہے نا وہ پھیلتی جاتی ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے؟ تو کہا جاتا ہے فلاں ولد فلاں. تو فرشتے کہتے ہیں اس کا آنا مبارک، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. سمجھ آتے کہ نہیں؟ اور جب جو ہے نا وہ کسی کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو بڑی سختی سے، اور روح اس کے جسم ادھر ادھر بھاگتی ہے، نکلتے نہیں ہے، تفصیل سے حدیث ہے. اس کو گندے کپڑے میں ڈالتے ہیں اور ایک بدبو ہوتی ہے اس کی، اوپر جو ہی اس کو لے کے جاتے ہیں بدبو اس کی پھیلتی جاتی ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں والد فلاں. تو فرشتے کہتے ہیں اس کا آنا نامبارک. خیر لمبی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کے دوست دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں. دولت میں تو خوشی نہیں، کوٹھیاں اور محلات بنانے میں تو خوشیاں نہیں، گاڑیاں میں تو سکون نہیں. یہ جن کے جو بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہتے ہیں ان کو نیند تک نہیں آتی، سکون نہیں ہے، خودکشیاں کر لیتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور دوسری طرف اللہ والے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، سکون ہے، خوش ہیں، حشاش بشاش ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جیب خالی ہے، کیونکہ خوشی پیسے کے ساتھ نہیں ہے. آپ پیسے کے ساتھ تو آپ اچھے کوٹھی خرید لیں گے، اچھا فرنیچر خرید لیں گے، 15-20 لاکھ کا آپ بیڈ بنوا دیں گے سونے کے لیے، عالیشان کمرہ بنوا دیں گے. لیکن سکون کس چیز سے خریدیں؟ نیند کیسے خریدیں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ تو اللہ کی طرف نیند کے لیے گولی بھی ڈال لیں گے تو سکون کے لیے کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے سکون؟ کچھ نہیں. تو اللہ کی طرف سے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں اللہ کسی حکم کو منسوخ کرنا چاہے وہ الگ بات ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها مثلها، وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے کہ اتنے وقت کے لیے یہ حکم نازل کرنا ہے، اس کے بعد اس کو منسوخ کرنا ہے، دوسرا حکم نازل کرنا ہے. اللہ کے علم میں ہوتا ہے اگرچہ ہمارے علم میں نہیں ہوتا.
پہلے سے اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو ہمارے لیے وہ نسخ ہے، ہمارے لیے وہ تبدیلی ہے، اللہ کے لیے وہ تبدیلی نہیں ہے. اللہ کو تو پہلے سے علم تھا، اتنے عرصے کے بعد وہ اس کو ہمیں تبدیل کر رہا ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے کامیابی بڑی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، تکرار کرو.